وائلیشن آف لا کا وہ سارا اس چیز پہ سر یہ جو لگتا کیا کہ پرٹیکولر پنجاب یہاں کیوں نہیں روکا, یہاں کیوں آنے دیا, یہ ساری جو اس کے نیچے فائنڈنگ ہے, اٹ از پروسیڈنگ آن دا پریمس کہ آپ نے ان کو وہیں کیوں نہیں روک لیا, لاہور میں, اسلام آباد کیوں نہیں آنے دیا. یہ کون سا ٹرم آف, یہ پہلی بات, یہ کون سا ٹرم آف ریفرنس ہے, اور یہ تو آئین کے آئین تو فریڈم, رائٹ ٹو فریڈم آف موومنٹ دیتا ہے ہر شہری کو. سب کچھ ہے, وہ اس سے تو نہیں روکا جا سکتا. وہ خوشی سے آئیے, جائیے, احتجاج کیجیے اپنا احتجاج پہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں روکا, ہم نے یہ کب پوچھا کہ کیوں نہیں روکے والی بات. رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہم نہیں روک رہے ہیں, ہم تو بڑے کلیئر ہیں, رائٹ ٹو پروٹیسٹ آپ کا رائٹ ہے, اس کا حق آپ کو جمہوریت دیتی ہے, آئین دیتا ہے. اب کون سی شے کے آئین کی, آرٹیکل 15 ہے شاید. جی سر, فریڈم آف موومنٹ. مطلب اگر پولیس والے آئین بھی نہیں واقف ہیں اور رپورٹ ایسی بنا کے دے رہے ہیں ہمیں, پڑھ لیں. جی, آرٹیکل 15, every citizen shall have the right to remain in and subject to any reasonable restrictions imposed by law in the public interest, enter and move freely throughout Pakistan and to reside and settle in any part thereof. And then article 16, sir, every citizen shall have the right to assemble peacefully and without arms, subject to any reasonable restrictions imposed by law in the interest of public order. یہ کہہ رہے ہیں کہ آ ہی نہیں سکتے پنجاب سے اسلام آباد میں, یعنی کہ وہ ایک نئی چیز جنم دے رہے ہیں کہ جی, اور یہ سارا قصور ایک شخص کا ہے. وہ شخص کون ہے جن کا نام لکھا ہے انہوں نے, پرٹیکولر پنجاب ایکٹنگ تھرو ہوز رانا ثناء اللہ. He was Minister for Law at that time in Government of Punjab, sir. And he was chairing the committee. Government of Punjab in acting through, مطلب یا تو چیف منسٹر کا نام لکھیں, ایکٹنگ تھرو رانا ثناء اللہ, ان کو کیا اس وقت ایک کمیٹی پنجاب میں بنی تھی لا اینڈ آرڈر کی, which was headed by the law minister at that time. یہ کون, مجھے تو تعجب ہو رہا ہے یہ رپورٹ پڑھ کے. وہ سارا پریمس ہی فلاڈ ہے. وہ اس بات پہ سارا فوکس ہے کہ ان کو وہاں سے یہاں آنے کیوں نہیں دیا. انفیکٹولی پریمس کیا روک سکتے ہیں کسی کو, نہیں روک سکتے. آپ کوئی جانا چاہے جائیں, انلیس وہ کوئی جا رہا ہے بندوقوں کے ساتھ, تو الگ بات ہے وہ ہے. اور کسی دوسرے کا, یعنی ریزنیبل ریسٹرکشن یہ ہو سکتی ہے کہ پبلک کا کوئی فنڈامنٹل رائٹ آپ پھر نہیں اس میں. کوئی کہہ رہے ہیں میں جا رہا ہوں پروٹیسٹ کرنے, بھی آؤ پروٹیسٹ کرو, مگر that doesn't mean you take the law into your own hands. Term 5 کا ذرا کنکلوژن دیکھیں کہ بڑا عجیب سرپرائزنگ ہے کنکلوژن. پیج 133 پہ ٹرمز آف ریفرنس کا 5 کا کنکلوژن, آخری 2 لائنیں. The Commission found violation of this important article of the Constitution as well as oath provided in the 3rd schedule of the Constitution of Pakistan. تو آگے کیا وہ آرٹیکل 5 کو سر, لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ. ہاں پڑھیں ذرا, آپ دوبارہ پڑھیں. جی, The Commission found violation of this important article of the Constitution as well as oath provided in the 3rd schedule. کہ جملہ تو کم از کم پورا بنا لو نا, کس نے وائلیٹ کیا ہے اوتھ. اردو میں لکھ دیتے اگر ان کو انگریزی ان کی کمزور ہے اتنی. کیا جملے کا مطلب کیا نکلا, مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے جملہ. I don't exactly know. وہ لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ ہے آرٹیکل 5 اینڈ اوبیڈینس ٹو دا لا. فاؤنڈ وائلیشن آف دس امپورٹنٹ آرٹیکل. بھائی بتاؤ نا, یہی تو آپ سے پوچھ رہے ہیں کس نے کیا. وہ کہہ رہے ہیں آنے کیوں دیا اسلام آباد. یہ تو پھر آپ خود وائلیٹ کر رہے ہیں آئین میں. ہم نے اس ججمنٹ میں کہاں لکھا تھا کہ ان کا حق نہیں آنے کا. ہم نے تو بلکہ آن دا کنٹری لکھا تھا کہ رائٹ ٹو پروٹیسٹ از دا رائٹ آف ایوری سٹیزن. اینڈ اوتھ آف دا 3rd شیڈیول, یہ کس کی اوتھ کی بات کر رہے ہیں. تھرڈ شیڈیول میں آئی تھنک وہ تو سارے اوتھ ادھر ہیں نا, کس شخص کی اوتھ کی بات ہو رہی ہے ادھر. I think it is referring to paragraph E میں, the preceding paragraph, the law minister who was instrumental, they say, in shaping the policy of the government of Punjab. پالیسی اور اوتھ میں ان کو فرق نہیں پتا ہے. I don't know what sort of report this is. This also does not then کہ ریکمنڈیشن دینی تھی, اور مجھے نہیں پتا کہ کس بات کا خوف ہے. کوئی ریکمنڈیشن نہیں ہے سر. آگے پڑھتے ہیں, اگلا والا پڑھ. جی, ابھی تک مجھے کچھ اس میں نظر ہی نہیں آیا. Fixed responsibility of any person and of government officers including those working with intelligence agencies. So اس کا بھی جو کنکلوژن ہے فالوئنگ پیج پہ,
says that the then IG Punjab is held along with provincial government is held responsible. ये तो लगता है कि उनको कोई बोझ है पंजाब से कमीशन मेंबर्स को. Entire report proceeds on the premise that उनको इस्लामाबाद जो आने देना है, this is something they are going to inquire into. इस्लामाबाद ही पाकिस्तान का हिस्सा है ना, तो अगर राइट पंजाब में भी कर सकते हैं, राइट इस्लामाबाद में भी कर सकते हैं. सिर्फ इस एक बात पे लग रहा है, इस्लामाबाद मत आओ, बाकी जगह कर दो एहतजाज. वो ये नहीं लग रहा है कि जब वो यहाँ आ गए थे तो जो यहाँ आकर किया उसके ऊपर क्या किया, वो ये जस्ट जो इनकी कंक्लूजन्स और रिकमेंडेशंस हैं, मादरत के साथ उर्दू में एक जुमला है नज़ला गिराना, वो सारा नज़ला जो उन्होंने गिराया है ना, वो पंजाब सरकार के ऊपर गिराया है. नहीं मतलब पंजाब सरकार क्या प्रोटेस्ट कर रही थी, वो स्टोन पेल्टिंग कर रही थी, वो गाड़ियों को आग लगा रही थी, मतलब. So the actual events which took place after the sit-in, which resulted into violation of all the fundamental rights which your judgment कौन पंजाब की सरकार कौन थी? So उस वक्त chief minister was Mr. Shehbaz Sharif was the chief minister Punjab at that time. कलम ये तो मैं मानता हूँ कि आपकी हुकूमत ने इंटरफेरेंस नहीं की, सारी रिपोर्ट उन्होंने उनके खिलाफ लिख दी है. अब वो उन्होंने ये कहा कि आपने उनको, मतलब ये तो आप बिल्कुल इंटरफेरेंस आपकी इसमें नहीं थी, ये शायद सरकार को शायद इस बात का इसका इन्फ्रेंस एक ये है कि जी आपने इंटरफेरेंस नहीं की उनके राइट टू मूवमेंट और असेंबली में. क्या व्हाट इज दिस? अच्छा आगे पढ़ते हैं. 7 to determine as to whether any disciplinary proceedings or other legal action is required to be taken against any of the aforesaid is found involved. इसका Establishment division यही है सर. The establishment division and the provincial government may like to determine. जी सर, आखिरी 5 लाइनों में कंक्लूजन है, वो पढ़ लें. दी कमीशन ऑब्जर्व्ड से पढ़ लें. जी ये उसका जो नंबर 6, concluding. The commission observed that available reports of the IB and from other sources were not properly utilized. The IB reports are available on record forewarning the government of the catastrophic effects of the activities of TLP, requiring preventive action which was missing. For that missing action, the then IGP Punjab is held along with provincial government is held responsible. तो ये चले, अगर ये इसी मिस एप्रीहेंशन में इस तरफ चले गए तो उनको बताना चाहिए, ये करना चाहिए था, 2 ये चीज और 3 ये चीज करना चाहिए थी, वो भी नहीं बता रहे भाई. आप अगर आप IG पुलिस पंजाब